الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مقام الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مقام الآخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم میرے معزز محترم کفیل شاہ صاحب، عطاء المنان صاحب اور ہمارے بزرگ جامعہ اشرفیہ کی شیخ الحدیث اور تمام علماء اکرام اور معززین جو یہاں جمع ہیں، بڑی دور دراز کا ہم اور آپ سفر کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اس سفر قدم قدم پہ قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے۔ مختصر سی بات کروں گا، علماء زعماء موجود ہیں۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے رب ہیں۔ جتنے بھی کائنات میں جہان ہیں سب کے رب ہیں۔ سمندر میں مچھلیوں کے بھی رب ہیں، ان کی اقسام کے بھی رب ہیں، پانی کے بھی رب ہیں، زمین کے بھی رب ہیں، آسمان کے بھی رب ہیں، فرشتوں کے بھی رب ہیں۔ گویا کہ کائنات کے ذرے ذرے کے وہ رب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کے لیے، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم المرتبت ہستی آخر الزمان پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا امتی ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی کہ ہمیں اس کا امتی بنا دیتا، جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ انہیں اللہ نے زمین سے آسمان پر سیدھا اٹھا لیا۔ اب وہ تشریف لائیں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا عظیم المرتبت پیغمبر دیا کہ جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، جو کہ مقصود کائنات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، کہ آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو ان کی آنکھ کھلی تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ پاک، محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ تو اللہ نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ وہ ہیں جن کے لیے پوری کائنات کو بنایا اور سجایا گیا ہے۔ تو ہم، آپ اور ہم اور کائنات کا ذرہ ذرہ
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، یہ آخری امت ہے، ہمارے آخری نبی ہیں، آخری امت پر ہی قیامت آنی ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی امت ہے۔ لیکن اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپ کے ساتھی انہیں تو دیکھے گا کہ کفار کے لیے شدید ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ آج افسوسناک بات ہے، فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ان صحابہ اکرام جو صحابہ اکرام جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو جب جہاد کا حکم ہوا اور انہیں کہا گیا کہ تم نے فرعون کے سامنے لڑنا ہے، اس کی فوج کا مقابلہ کرنا ہے، تو وہ کہنے لگے موسیٰ جانے اس کا رب جانے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم تو صرف من سلوہ کھا سکتے ہیں۔ جواب دے دیا، نہیں لڑے۔ قربان جاؤں پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے جب وہ پکارا انہیں احد کے میدان میں تو سر دھڑ کی بازی لگا دی، چلے گئے، کسی نے انکار نہ کیا۔ جنگ خندق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر اگر 2 پتھر بندھے ہیں تو صحابہ بھی اپنے جسم پر پتھر باندھ کے کام کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے فتنہ پرور لوگوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے وفادار ساتھی کسی کو نہیں ملے، کسی پیغمبر کو اس طرح کے وفادار ساتھی نہیں ملے ہوں گے، یہ میرا اندازہ ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ کے صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو آج ہم کلمے والے بنے بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔